ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس ماہ کی عظمت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ خواتین ہوں، مرد ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، سب کوئی جو ہے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور خاص کر کے بچے جو اپنے گھر میں ماحول دیکھتے ہیں اسی کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، اسی میں ڈھل جاتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی وہ لوگ خوب کرتے ہیں۔ ہمارے ایک چینل کے نیوز 18 اردو کے شہدائی ہیں، ایک ناظر ہیں، جنہوں نے کچھ بچوں کی قرأت کی ریکارڈنگ کر کے اس کو کمپائل کر کے ہمارے چینل کو بھیجا ہے۔ حالانکہ اس میں ایک دو غلطیاں ہیں مائنر سی، تو میں یہ چاہوں گا اپنے ناظرین کو دکھانا چاہوں گا کہ بچے کس طرح سے جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الیک الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر سان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ والسلام۔ الرحمن الرحیم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللهم صل وسلم۔ السلام علیکم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات وما فی الارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔
تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ چھوٹے بچے کس طرح سے کس جذبے کے ساتھ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے. حالانکہ اس میں غلطیاں تھیں لیکن ان غلطیوں کو آپ نظر انداز کر کے ان کے جذبے کو دیکھ سکتے ہیں. اب پروگرام کی باقاعدہ شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف کرا دوں. ہمارے پہلے مہمان ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں. مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے. مفتی سید صادق محی الدین صاحب آپ تمام ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیں گے. اور اس کے علاوہ ہماری جو دوسری مہمان ہیں وہ ہیں الوینہ قریشی صاحبہ جو دہلی سے جڑ رہی ہیں، جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت سنائیں گی. الوینہ صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں. اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیاری سی حمد آپ پیش کریں. جی الوینہ قریشی صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم شان جل جلالہ تو ہی بھی کسوں کا ہے آسرا. تیری شان جل جلالہ تو ہی ہر بشر کا ہے مدعا. تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ ہے. آیا بھی تو ہے یہاں بھی تو ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو کہ تو ہی تو اپنا ہے خود پتا. تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تو ہی رب ہے تو ہی کریم ہے تو قدیر ہے تو رحیم ہے. تو قدیر ہے تو رحیم ہے. تو ہی ہے خدا تو ہی کبریا. تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تو ہی بے کسوں کا ہے آسرا. تیری شان جل جلالہ تو ہی ہر بشر کا ہے مدعا. تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ. الوینہ قریشی صاحبہ. اور ناظرین آئیے اب ہم مفتی سید صادق محی الدین صاحب کی جانب چلتے ہیں. جی مفتی صاحب ہمارا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ایک یا دو روزے ہمیں اب ملیں گے جس میں صرف ہمیں ایک آخری 29 کی تاخرات ملے گی. اس میں ہم کس طرح سے عبادت کریں؟ جی ہلو کیا ہوا صاحب نے شروع کریں. جی مفتی صاحب میری آواز آ رہی؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ہمیں آخری تاخرات مل رہی ہے 29 تاریخ اس میں ہم کس طرح سے عبادت کریں؟ جی جی مفتی صاحب آواز آ رہی میری؟ غالباً مفتی صاحب تک میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. ناظرین کچھ کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. دیکھتے ہیں ہمارے پہلے کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو جی السلام علیکم. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی مرزباد سے بول رہے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ روزے میں بال اور شیپ بنوا سکتے ہیں یا نہیں، اور حزب ربی جلت نات کی خواہش ہے.
ٹھیک، بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سری نگر سے بات کر رہا ہوں، کشمیر سے. جی سوال. محمد مشتاق. محمد مشتاق صاحب، جی سوال کیجیے مشتاق صاحب. جی مجھے مولوی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم شام کو عشاء کا ٹائم ہوتا ہے ہم اختیار کرتے ہیں تو اختیار کے ٹائم میں بڑی سستی آتی ہے، جی تو ہم عشاء اور جو ترائل ہے اس وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں. کیا وہ ہم رات کو 1 بجے 1:30 بجے اٹھتے ہیں تو کیا وہ ہم پڑھ سکتے ہیں وہ ترائل؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ مشتاق صاحب. جی مفتی صاحب، بھائی نے سوال کیا شری نگر سے، مشتاق صاحب نے سوال آپ نے سنا، کیا جواب دیں گے؟ جی مفتی صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی غالباً میری آواز وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. اور ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم کہ ہمارے ساتھ الوینہ قریشی صاحبہ بھی ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ایک پیاری سی نعت ہمارے ناظرین کے لیے سنائیں. جی الوینہ قریشی صاحبہ. جی. میرے آقا بلائیں گے خطیبہ، میں بھی جاؤں گی. درِ اقدس پہ جا کر حال دل اپنا سناؤں گی. درِ اقدس پہ جا کر حال دل اپنا سناؤں گی. رہی مولا میں لیکن آگ تو
بہت بہت شکریہ الوینا قریشی صاحبہ. اور ناظرین اسی بیچ ہمارے ساتھ مفتی سید صادق محی الدین صاحب جڑ چکے ہیں. جی مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے جو ہمارے شری نگر سے بھائی نے کیا تھا، محمد مشتاق صاحب نے، کہ تراویح اگر ہم تاخیر سے پڑھیں اور وطر اگر تاخیر سے پڑھیں کیونکہ وہ افطار کے بعد تھک جاتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا تاخیر کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، تراویح وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. الحمدللہ نماز تراویح کا وقت اور عشاء کی نماز کا وقت ایک ساتھ شروع ہوتا ہے، لیکن عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے. اگر ہم تاخیر سے نماز پڑھیں، نماز عشاء کا وقت شروع ہو جائے اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد آدھی رات کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ جہاں فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے کچھ دیر پہلے تک بھی ہم عشاء کی نماز اور عشاء کی نماز کے فوری بعد تراویح کی نماز اور تراویح کی نماز کے بعد واجب الوتر پڑھ سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں چھندواڑہ مدھیہ پردیش سے. جی سوال کیجئے. سید کریم. جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے. جی پہلے ہم مسجد میں تراویح پیش امام کے پیچھے تراویح ایک رمضان سے شب قدر تک تراویح سنتے تھے، جی جس کے بندے پہ مال اعمال میں ایک قرآن شریف لکھا جاتا تھا. جی جی اب ہم گھر پہ علم طرح سے تراویح پڑھ رہے ہیں جی لاک ڈاؤن کے کارن. جی جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اس کے ثواب کے بارے میں ہمیں ثواب کے بارے میں بتائیں کہ دونوں کس طریقے میں ہمیں کس صورت میں ثواب ملتے ہیں. ٹھیک بہت بہت اور شکریہ. میری ایک ناز شریف کی فرمائش ہے جی کہ آج الوداع ہے کہ اس پہ کوئی ٹھیک ناز شریف سنائی جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ سید کریم صاحب. جی مفتی صاحب سوال آپ نے سنا، کیا جواب فرمائیں گے؟ سوال جی 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 اس وقت موجودہ حالات میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم مسجد کی جماعت میں شریف ہو کر تراویح کی نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے قرآن پاک کی سماعت سے تراویح کی نماز میں محروم ہیں. اب چونکہ ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہر گھر میں حافظ قرآن ہو یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے گھر میں نماز جب پڑھی جائے گی تو ظاہر ہے جو صورتیں یاد ہوں گی ان کو تلاوت کر کے تراویح کی نماز پڑھی جائے گی، یا پھر علم طرح سے 10 صورتیں ختم تک دوبارہ تکرار کر کے پڑھی جائیں گی. اس صورت میں چونکہ وہ قرآن پاک نہیں سن پا رہے ہیں نماز کی حالت میں، اس کی تلافی کی بہتر صورت یہ ہے کہ وہ ہر 4 رکعت کے نماز تراویح پڑھ لینے کے بعد ایک پاؤ پارا روزانہ تلاوت کریں. اس طرح انشاءاللہ تراویح کی نماز ہونے تک ان کا تقریباً 1.25 پارا ہو جائے گا. ہر 4 رکعت کے بعد اگر وہ آرام لیں گے تو انشاءاللہ اس طرح پاؤ پارا اگر تلاوت کر لیں گے تو انشاءاللہ پورے رمضان پاک میں ایک قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ثواب ان کو ملے گا. اور انشاءاللہ جو نماز تراویح میں ہم قرآن سن رہے تھے وہ نہیں سن پا رہے ہیں، اس طرح ہم تلاوت کریں گے تو اس کی تلافی ممکن ہے. اور اگر تراویح کے موقع پر ہم اگر تلاوت نہیں کر سکتے، دن تمام میں رات تمام میں کبھی بھی 1 پارا 1.25 پارا روزانہ تلاوت کر لیں، انشاءاللہ یہ تلافی کے لیے کافی ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم، میں نصرت ملک جموں سے بات کر رہی ہوں. جی سب سے پہلے تو میں رمضان ٹائم کا شکریہ ادا کروں گی کہ مجھے بےحد خوشی ہوئی کہ آج میں ارمینا کو آج صحیح سے سن رہی ہوں. تو میں کہنا چاہوں گی ارمینا سے کہ آئی ایم ویری ہیپی ٹو لسن یور اسپریچول وائس ارمینا. اینڈ آپ نے نعت میری پسند کی پڑھی، میں نے سنی، بہت اچھا لگا. اور میرا ایک سوال مولانا صاحب سے ہے کہ جیسے رمضان میں ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم اگر باتوں کا پرہیز کریں، جھوٹ کی چغلی، کافی ساری چیزیں جو ہماری زندگی کو بنانے میں کار فرما ہوتی ہیں، اچھی زندگی بنانے میں تو ہمارا طرز زندگی رمضان کے بعد بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ تعلیمات ہیں.
تو کیوں رمضان کے بعد ہمارا طرز زندگی تبدیل ہو جاتا ہے، جبکہ ایک ٹریننگ ہے جو ہمیں سارا سال رکھنے کے لیے دی گئی. تو اس چیز پہ تھوڑا سا مولانا صاحب ایک روشنی ڈالیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نصرت ملک صاحبہ جموں کشمیر سے کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جواب عنایت فرمائیں گے؟ روزے کا مقصود یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک یعنی صبح صادق سے جی آفتاب غروب ہونے تک جائز کی چیزوں سے دستبرداری چیزوں سے دستبرداری اختیار کر لیتے ہیں. جی اور یہ ہمارا رک جانا کھانے پینے سے، جائز خواہشات سے، یہ دراصل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. تو روزہ رکھنے سے جو تربیت حاصل ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کی تعمیل میں جائز چیزوں سے دستکش ہیں. تو یہ روزے سے تربیت حاصل ہونی چاہیے کہ ماہ رمضان گزرنے کے بعد ہمیشہ بھی ہم جائز چیزوں کا استعمال کرنے، حرام سے اجتناب کا طریقہ سیکھ لیں. ایسا ہونا چاہیے. اللہ کی رضا جب پیش نظر ہوگی اور جائز کاموں کا چھوڑنا جب آسان تھا تو ناجائز چیزوں کا چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے ہم کو ایک روزے دارانہ زندگی گزارنا چاہیے. روزے دارانہ زندگی سے مراد یہ ہے جیسے ہم نے رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی تعمیر کو پیش نظر ہوگا روزہ رکھا تھا، اسی طرح ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مرضیات کو، اس کے احکام کو پیش نظر رکھ کر اسلامی احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. یہی دراصل روزے کا پیغام ہے اور یہی دراصل روزے کی روح ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب. ناظرین آپ دیکھیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے مفتی سید صادق محی الدین صاحب جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں اور آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت سنا رہی ہیں. محترمہ الوینہ قریشی صاحبہ جو ہمارے ساتھ دہلی سے جڑی ہیں. دونوں مہمان کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بریک کے بعد. اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شکیلہ علی گڑھ سے بول رہی ہوں. جی شکیلہ صاحبہ سوال کیجئے. میرا سوال یہ ہے جیسے کہ کسی پہ زکوٰۃ زیادہ ہے 10-5 لاکھ روپے جیسے, تو اس پیسے کو مطلب قبرستان میں یا جیسے مسجد میں ایسے لگا سکتے ہیں. جی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ الوینہ صاحب سے کہ یہ ابر کرم آ برس جا یہ والی نعت سناتے ہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں تملیک ہو. تملیک کے معنی یہ ہے کہ کسی غریب کو, محتاج کو, تنگ دست کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنا دیا جائے. قبرستان کی تعمیر میں یا کسی اور کار خیر میں زکوٰۃ کی رقم کا صرف کرنا جائز نہیں ہے, چونکہ یہاں تملیک کی شرط نہیں پائی جاتی. یعنی قبرستان کو اس مال کا مالک نہیں بنایا جا سکتا, اسی لیے قبرستان کی تعمیر یا اس کے دیواروں کی تعمیر وغیرہ جیسی چیزوں میں زکوٰۃ کی رقم کا استعمال جائز نہیں ہے, چونکہ یہ ایک بنیادی حق ہے محتاجوں کا, غریبوں کا, مسکینوں کا کہ ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں. جو لوگ مساکین ہیں, محتاج ہیں, تنگ دست ہیں, غریب ہیں, ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں. یہ اصل زکوٰۃ کا مقصد اور زکوٰۃ کی روح ہے. اس لیے آپ چاہتی ہیں اگر کسی اور کام میں صرف کرنا تو شرعاً جائز نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور الوینہ قریشی صاحبہ ہمارے پاس کئی ایک نعت کی فرمائشیں آ چکی ہیں, تو میں چاہوں گا کہ نعت کے 3 اشعار آپ ہمارے ناظرین کے لیے سنائیں. جی الوینہ قریشی صاحبہ. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے.
जिसे चाहे को नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला जिसे चाहा अपना बना लिया। बहुत खूब। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वो भटक के राह में रह गई, क्या बात। ये मचल के दर से लिपट गई, वो भटक के राह में रह गई, बहुत खूब, बहुत ये खूब। मचल के दर से लिपट गई, वो किसी ये किसी गरीब की बात है, न कहीं से दूर है मंज़िलें, ना कोई गरीब की बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया अलवीना कुरैशी साहिबा। आइए नाज़रीन, इस खूबसूरत कलाम के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम से जोड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर मेहताब अमरोही अमरोहा से अर्ज कर रहा हूँ। जी डॉक्टर मेहताब साहब। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे बहुत से जो हमवतन भाई हैं, हिंदू भाई हैं और ताजीमन एहतरामन रोजे भी रखते हैं जी, और एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं वहाँ की महाराष्ट्र पुलिस की, 37 साल से मुसलसल हर रोजे पूरे रोजे रखती हैं जी। तो उनके लिए हमारे मतलब उनकी अकीदत और एहतराम तो बहुत है, लेकिन आखिरत में क्या उनका हिस्सा है जी। और दूसरा एक उनसे अलवीना से ये मैं चाहता हूँ कि वो जो अलविदा माह रमजान वो नाते पाक इंशाल्लाह जरूर सुनवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया में आमाल सालिहा जो कुछ इख्तियार किए जाते हैं उस पर जो अजर मुरतब होता है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाने और आखिरत पर ईमान रखने की बुनियाद पर है। ज़ाहिर है जो लोग आमाल सालिहा इख्तियार करते हैं, नेकियां करते हैं या रोज़े भी रखते हैं, तो रोज़े की कबूलियत का ताल्लुक़ ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत से, अल्लाह पर भी ईमान हो और आखिरत पर भी ईमान हो। और ज़ाहिर है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते या आखिरत पर ईमान नहीं रखते तो उनके लिए आखिरत में अजर व सवाब की कोई बात नहीं है। अजर व सवाब उनके लिए है जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं। अलबत्ता इस दुनिया में अगर हमारे ऐसे कोई इंसानी भाई हैं जो
इस्लामी अहकाम इख्तियार किए हुए हैं, जैसे रोज़ा रखते हैं, तब तो उनको इस दुनिया में कुछ उसका फ़ायदा ज़रूर हासिल हो जाएगा, लेकिन आखिरत का फ़ायदा ज़ाहिर है वो मरबूत है ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत से। जो सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी व रसूल तस्लीम किए बगैर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अहकामात अल्लाह ताला ने नाजिल किए उनको तस्लीम किए बगैर मुमकिन नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रेहान साहब। जी जी मतलब सवाल कीजिए। आज क्या टॉपिक रखना साहब सवाल के ऊपर? मैं टीवी नहीं था मेरे को, फोन पे देखता हूँ। रमजान से मुतालिक कोई भी आप सवाल कर सकते हैं। जी अच्छा, रमजान के मुताबिक करना अपने ये रमजान के पूरे रोजे तो हम लोग पूरे रोजे तो रहे साहब, फिर शवाल के रोजों का क्या सवाब है? रमजान के बाद जो रोजे रहते ना उसका रोजों का सवाब क्या है और कितना दर्जा मिलता है वो बोले तो मेहरबानी। और एक मेरे को नाच सुनाना था साहब, हमको बुलाना है कि या रसूलुल्लाह मुझे और दुआ मांगता होता मांगते, दोनों में से भी कोई एक सुना तो मेहरबानी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मौलाना साहब क्या जवाब देंगे पहले सवाल का? शव्वाल के रोजे। जी रमज़ानुल मुबारक के रोजे फर्ज हैं, नहीं रमज़ानुल मुबारक के रोजे तो फर्ज हैं, हर एक मुसलमान पर उनका रखना जरूरी है। अब रहा रमज़ानुल मुबारक के अख्तिताम पर ईद का दिन होगा, ईद के दिन तो रोज़ा रखना नाजायज़ है। अलबत्ता ईद के बाद शव्वाल के महीने में 6 रोज़े या मुसलसल रख लिए जाएं या पैदल पे रख लिए जाएं या मुतफर्रिक तौर पर रखे जाएं, ये बायस अजर व सवाब है। शव्वालुल मुकर्रम में जो रोज़े रखे जाते हैं 6 रोज़े वो नफल हैं, फ़र्ज नहीं है। अगर फ़र्ज रोज़े हमारे पूरे हो चुके हैं रमज़ानुल मुबारक के और हम मज़ीद शव्वालुल मुकर्रम में 6 रोज़े रखना चाहते हैं तो ईद के बाद से मुसलसल भी रख सकते हैं या वक्फे से भी रह सकते हैं। और जो हज़रात शव्वाल में रोज़ों का एहतमाम करते हैं उनके लिए बड़े अजर व सवाब की बशारत सुनाई गई है। हदीस पाक में आया फ़कान्नमा सामत दहर कुल्ला, अगर कोई रमज़ान के रोज़े भी रख ले उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़ों का एहतमाम कर ले तो अल्लाह ताला के यहाँ उसका सवाब ऐसे लिखा जाएगा जैसे साल तमाम रोज़ा रखा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब। नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान टाइम। फिलहाल वक्त हो चला यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारे ये लाइव फोन इन प्रोग्राम रमज़ान टाइम। नाजरीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फोन इन प्रोग्राम रमज़ान टाइम। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल था, मेरा ये सवाल था सर कि ज़कात के ताल्लुक से जैसे बैंक इंटरेस्ट जो आता है अपना उस इसके लिए पूछना कि अपन बैंक इंटरेस्ट ज़कात में दे सकते हैं क्या? जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जलगांव महाराष्ट्र से। जलगांव ठीक। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब इनायत फरमाएंगे? ज़ाहिर है ये शरन जायज़ और दुरुस्त नहीं है जी, इसलिए ज़कात में इस रकम का अदा करना भी दुरुस्त नहीं है। जो हजरात बैंक में रकम डिपॉजिट करते हैं उस पर जो कुछ उनको नफ़ा मिलता है, जायज़ रकम मिलती है, अल्लाह ने उनको फारिकुल बाल रखा हो, खुशहाल रखा हो तो चाहिए कि इंटरेस्ट की रकम वैसे ही गरीबों के अंदर तकसीम कर दे। उसको किसी कार खैर में खर्च नहीं किया जा सकता, न ज़कात उसके ज़रिए से अदा की जा सकती है। अब रहा उस रकम का इस्तेमाल करना न करना, ज़ाहिर है अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, मोहताज हैं, तंगदस्त है, उसी रकम पर आपका गुजारा है तब तो इंटरेस्ट की रकम से इस्तेफादा किया जा सकता है। लेकिन आम हालात में इंटरेस्ट की रकम हमारे इस्तेमाल के लिए दुरुस्त नहीं है, बल्कि वो गरीबों को दे दी जाए। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम पर ज़कात वाजिब है तो हमारे जो पाक साफ पैसे हैं उससे ज़कात अदा करें और बैंक के इंटरेस्ट से ज़कात अदा नहीं करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सीतामढ़ी बिहार से बात कर रहा हूँ। सवाल कीजिए। एक नाज शरीफ सुनवा दीजिए और 2 सवाल था। जी एक सवाल पूछिए। अच्छा जी। रोजे की हालत में कोई इंसान नशे वाली चीजों से
जैसे गुल गुड़ाकुल तंबाकू जैसे सामानों से मुंह धोता है तो उसके रोजे पर कितना असर पड़ेगा? नशे वाली चीजों से अगर मुंह धोता है? जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मौलाना साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? जी मुफ्ती साहब। इस्लाम में नशा हराम है। ऐसी चीजें जिससे इंसान को नशा होता हो उनका इस्तेमाल शरन नाजायज है। आप खा रोजे की हालत में रहें कि रोजे की हालत में न रहें। अलबत्ता रोजे की हालत में अगर आप तंबाकू इस्तेमाल करेंगे दांत साफ करने के लिए तब भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए दुरुस्त नहीं है कि जब हम तंबाकू दांतों पर लगाएंगे दांत मांजने के लिए तो वो हमारे लुआब दहन में शामिल हो जाएगा और इस तरह वो लुआब दहन के साथ मिलकर हमारे हलक के नीचे जाने के इम्कान ज़्यादा हैं। इसलिए रोज़े की हालत में तंबाकू से दांतों का साफ करना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता आप मिसवाक का इस्तेमाल करें, मिसवाक से अपने दांतों को साफ कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी शय है जो तंबाकू के अलावा है जिसे उन्होंने जिक्र किया है, अगर वो शय हराम है, आप खा रोज़ा रखे हुए हों रोज़ा न रखे हुए हों, हर सूरत में उनका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। ना उनसे दांत साफ किए जा सकते हैं, ना उनको अपने दहन में रखा जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और अलविदा कुरैशी साहिबा, हमारे पास कई एक फरमाइशें आ चुकी हैं अलविदा के ऊपर। मुरादाबाद से भी कॉल किया था, अलीगढ़ से कॉल किया था, डॉक्टर मेहताब साहब ने अमरोहा से कॉल किया था। कई एक फरमाइशें हैं अलविदा पर, आप जो है कलाम सुनवा दीजिए। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अलविदा पर जो आपके पास कलाम है वो मुख्तसरन हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें। जी अलविदा कुरैशी साहिबा। आज मोमिन चला तेरा मेहमान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, रौनकों का हुआ ख़त्म सामान, अलविदा अलविदा रूह पर
الوداعی کلام کے لیے بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں شرکت کری، اور مفتی سید صادق محی الدین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات عنایت فرمائے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے، اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔